اسلام کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو اسلام والوں پر اللہ رب العزت نے عائد کی ہیں؟ 5 چیزیں ہیں. آج وہ 5 چیزوں کو آپ یاد کر لیجئے. جب بھی کوئی دنیا میں معاملہ پیش آئے، کیا یہ 5 چیزوں میں ہم مکمل اترے ہیں؟ اگر ان 5 چیزوں میں ہم مکمل اترے ہیں تو وی آر دا پرفیکٹ مسلم. اگر نہیں اترے ہیں تو پھر ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کمزور ہے. اسلام کے 5 مشتمل چیزیں ہیں جس پر اسلام کا دار و مدار ہے. سب سے پہلی چیز عقائد، جسے ہم ایمانیات بھی کہتے ہیں. پہلی چیز ہے عقائد. میرے ساتھ آپ بھی بولیے. پہلی چیز ہے عقائد. دوسری چیز ہے عبادات. دوسری چیز ہے عبادات. تیسری چیز ہے معاملات. تیسری چیز ہے معاملات. چوتھی چیز ہے معاشرت. چوتھی چیز ہے معاشرت. 5ویں چیز ہے اخلاقیات. یہ 5 چیزوں پر اسلام کا نظام ہے. لوگوں نے اسلام کا مطلب صرف نماز روزہ سمجھا ہے، تو اسلام کا مطلب پورا نظام کائنات ہے، پورا نظام حیات ہے. اسلام کا مطلب لوگوں نے یہ بتا دیا ہے، دشمنان اسلام نے، کہ بھائی اسلام کا مطلب نماز روزہ زکوٰۃ ہے. اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا مضبوط نظام عدلی سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا فوجی نظام سے کیا تعلق ہے؟ پورا نظام کا نام اسلام ہے، نماز روزے کا نام نہیں ہے. جیسا کہ 5 چیزیں ابھی ہم نے سنے، اس پر اگر ہم غور کریں، سب سے پہلی چیز ہے ایمانیات یا عقائد. عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سچے رسول جاننا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین رکھنا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھنا. یہ ایمانیات ہے اور عقائد ہے جس کا تعلق دل سے ہے. اس کے بعد دوسری ہے عبادات. عبادات میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 4 چیزیں ہی عبادت میں ہیں. اب اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں فرائض نہیں ہیں. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج فرض ہے. عبادات میں یہ 4 چیزیں ہیں. اب اس کے بعد جو 3 چیزیں ہیں اس میں تیسری چیز ہے معاملات. معاملات کا مطلب اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہے. آپ کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے مزاج سے کاروبار نہیں کر سکتے. اسلام نے جو اصول بتائے ہیں اس کے اعتبار سے کاروبار کرے. آپ اگر چاہیں تو حرام کاروبار نہیں کر سکتے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سود کا کاروبار کروں، نہیں، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ شراب کا کاروبار کروں، اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں، اس کے لیے لوگوں کو دھوکہ دوں، ڈنڈی ماروں، کم ناپ تولوں، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. یہ معاملات میں آتا ہے. اس کے بعد نکاح کا معاملہ ہے، شادی کرنا ہے. اب چاہیں گے کہ میں شادی ایسی کروں گا ویسی کروں گا، نہیں. شادی کا مطلب یہ ہے کہ عاقدین ہو، نکاح کرنے والے 2 گواہ ہوں، اور بس ایجاب و قبول ہو، بس نکاح ہو گیا ہے. صحابہ کرام کے نکاح کیسے ہوتے تھے؟ بعض صحابہ نکاح کر لیتے تھے، حضور کو تک اطلاع نہیں ہوتی تھی. کاروبار کے معاملات ہیں، اور پڑوسیوں کے معاملات ہیں، دوستوں کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں. چوتھی چیز ہے معاشرت. فیملی اور سسٹم کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اسلام نے دیا ہے. آپ کا معاشرتی نظام کیسا ہو، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے. مسلمان کا مطلب ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اسلام نے جو کہا ہے وہ کریں گے، اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے. اسی کا نام مسلمان ہے. آج ہمارے اخلاقیات کتنی گرے ہوئے دیکھیے. بڑے آدمی ہیں، داڑھی والے ہیں، سفید جا رہے ہیں، ذرا وہ سامنے سے ایک نوجوان کٹ مار کر گیا ہے، اگر وہ دیکھیں تو کیا کہتا ہے نوجوان؟ ہاں کدھر؟ یہ اسلام ہے دوستو. کون سے مسلمان ہیں؟ ایک مسلمان بڑے اپنے سے بڑے عمر والے کو آنکھیں بتا رہا ہے. کس کو مارنا چاہتا ہے؟ کیا اخلاق ہے؟ کیا یہی اسلام نے سکھایا ہے؟ کیا اسلام کا یہی مزاج ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. اب تیسرا اخلاقیات کی بات، اس کے بعد گفتگو ختم کریں گے. اخلاقیات تو اتنے بگڑ چکے ہیں. ہمارے اس علاقے میں شراب کی دکانیں اتنی عام ہیں کہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پیسے کم دیجیے. بچوں کو پاکٹ منی کے نام پر ہزاروں کے لاکھوں کے پیسے مت دیجیے. نہ جانے آپ کا بچہ کس شراب خانے میں ہوگا، نہ جانے آپ کا بچہ کس کلب اور کس پب میں ہوگا، لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہا ہوگا، اپنے اخلاقیات کو، اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہوگا. اب اس کے بعد فلمی دنیا کا ماحول ہے، برباد کرنے کے لیے پھر رات میں ایک تیسری قسم کے لوگ بھی پھر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کی نگہداشت کیجیے. اخلاق کے ساتھ ساتھ ایمان بھی برباد ہوتا ہے. اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق سراپا قرآن کریم تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنکم احسنکم خلقا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. آج ہم اپنے باپ کا ادب نہیں کرتے، ہم اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے. والدین کے علاوہ جو بڑی عمر کے ان کی تو دور کی بات ہے. آج مسلمانوں کے اخلاق کا عالم یہ ہے.
پھر نوجوانوں کا لباس دیکھیے، ان کی کٹنگ دیکھیے، کٹنگ کوئی بال ایسے بنایا ہے جیسے جوکر نظر آ رہا ہے، اس کا لباس ایسے نظر آ رہا ہے کہ گھٹنا پھٹا ہوا ہے، کسی کا پچھلا حصہ پھٹا ہوا ہے، نمازوں کے لیے آئے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کیوں ٹوپی نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی نے کبھی ننگے سر نماز ادا کیا ہے؟ پھر کون سا مسلمان ہے فلاں ہیرو کو دیکھ کر ننگے سر نماز ادا کر رہا ہے؟ کیا تیرا ایمان اس ہیرو پر ہے؟ کیا تیرا ایمان اس ڈرامہ بنانے والے پر ہے؟ ہمارے نبی نے تو کبھی ننگے سر نماز ادا نہیں کی۔ آج کل نوجوان فیشن بنا لیے مساجد میں ننگے سر نماز ادا کرنا، اگر کہا جائے تو ہاتھ آستین چڑھا کر لڑنے کے لیے جاتے، کیوں مولانا ٹوپی لگانا ضروری ہے کیا، فرض ہے کیا؟ ایک بزرگ سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت داڑھی رکھنا ضروری ہے کیا؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ بابا داڑھی رکھنا یقیناً میرے نبی کی سنت ہے، لیکن آپ کا انداز کافرانہ ہے، آپ کا انداز کافرانہ ہے، اسی لیے کیا ٹوپی لگانا ضروری ہے؟ نماز کو کم اہمیت سمجھ کر اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا لیکن ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بس سنت ہے، ٹوپی نہیں لگانے سے نماز ہو جاتی ہے لیکن ترک سنت کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ تو میں چھوٹی مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد نشہ کا جو ماحول چل رہا ہے ہمارے پاس، اللہ کی پناہ ہے، ہر چیز میں نشہ آ گیا ہے، کوئی گانجے کا نشہ، کوئی فلاں کا نشہ، فلاں کا نشہ، نوجوان نسل تباہ ہے، نوجوان بچے ابھی ان کی زندگی ابتدا ہوئی ہے، کئی بچوں کو دیکھیے ڈاکٹروں کے پاس گئے، نشہ کر کر کے ان کے دماغ کے نسیں ایسے ہو گئی ہے، پاگل بن گیا ہے، باپ پریشان ہے کہ میرا بیٹا یہ عالم ہو گیا ہے، کاش پہلے ہی اپنے بیٹے کی خبر لیتا، اس پر ذرا دھیان دیتا، اس کی توجہ دیتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جو آپ پر قرآن نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو عید کا پیغام یہی ہے ہمارے دوستو کہ ہم مسلمان تو بن گئے ہیں لیکن اسلام کے تقاضے پر ہمارا عمل نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ، مسلمان تو ہو چکے ہو، تقاضا اسلام بھی مکمل کرو۔ اسلام